کتابوں میں ان کا ذکر، ان کی نشانیاں واضح، آنے والا اس شان سے آ رہا ہے کہ زمانہ منتظر بیٹھا ہے ان کا۔ بحیرہ راہب، جس کا نام تو کچھ اور تھا لیکن بحیرہ کے نام سے معروف تھا، کہتے ہیں کہ اس نے مذہب کی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان جلوہ گر ہوں گے اور مکے سے شام کی طرف جائیں گے، تو وہ راستے کے اندر ایک جگہ کلی ڈال کر کچھ خدام کے ساتھ وہاں رکا ہوا تھا۔ مقصد کیا تھا کہ کبھی تو گزریں گے اور میں ان کے دیدار کی دولت سے فیض یاب ہو جاؤں گا۔ مذہب کی کتابوں میں ساری نشانیاں اس نے پڑھ رکھی تھیں۔ وظیفہ کیا کرتا ہے یہاں بیٹھ کے؟ صبح ہوتے ہی مکان کی چھت پہ چڑھ جاتا ہے، اپنی اس کٹیا کے اوپر چڑھ کر کے حجاز کی طرف آنے والے قافلوں کی راہیں تکتا ہے۔ قافلے گزر جاتے ہیں، شام کو پھر نیچے آ جاتا ہے، اگلے دن سویرے پھر یہی عمل شروع ہو جاتا ہے۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی، مدتیں بیت گئی، ماہ و سال گزر گئے۔ ایک دن وہ اپنے مکان کی چھت پہ چڑھا ہی تھا تو ایک قافلہ دکھائی دیا۔ اس نے کیا منظر دیکھا کہ دائیں بائیں کے درخت سجدہ کناں ہیں۔ سمجھ گیا میرا مقصود آ گیا ہے، جس کے لیے انتظار کی گھاتیں تھیں، جس کے لیے منتظر رہا شب و روز، جس کے لیے راستے میں کلی ڈال کے بیٹھا ہوا تھا، وہ مقصود، وہ گوہر مراد آج نصیب ہونے والا ہے۔ تو جلدی سے نیچے اترتا ہے اور اپنے مصاحبوں سے کہتا ہے جلدی جلدی اس قافلے والوں کا کھانا تیار کر دو۔ کہا کہ پہلے بھی قافلے گزرتے ہیں، یہاں رکتے بھی ہیں، آپ نے کسی کو پوچھا بھی نہیں۔ کہا بس آج کسی کی طفیل ان کو کھانا دیا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ جب قریب پہنچا اور انہوں نے پڑاؤ کیا، اس کی کٹیا کے قریب بہت بڑا ایک درخت تھا، وہاں رک گئے۔ تو اس نے میسج بھیجا کہ آج دوپہر کا کھانا تمہارا میرے ساتھ ہوگا، آج تم میرے مہمان ہو۔ یہ بہت خوش ہوئے کہ ہم پہلے بھی گزرتے تھے، یہاں رکتے بھی تھے، اس نے کبھی پوچھا بھی نہیں تھا، آج خاص پذیرائی ہے۔ کھانے کا وقت ہوا تو وہ آیا، اور جس طرح وہ لوگوں کے مجمع میں کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ حضور علیہ السلام اونٹوں کے پاس تھے، 12 سال حضور علیہ السلام کی عمر تھی، تو آقا کریم وہاں تشریف فرما تھے اور یہ سارے یہاں کھانا کھانے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ میرے والد گرامی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تو یہاں ترمذی شریف کے اندر تفصیلی واقعہ موجود ہے، اس میں عربی الفاظ جو ہیں ان کا ترجمہ اپنے لہجے میں وہ یوں کیا کرتے تھے کہ وہ بحیرہ راہب آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ بارات آئی بیٹھی ہے، دولہا کہاں ہے؟ بارات آئی بیٹھی ہے، دولہا کہاں ہے؟ پھر حضور علیہ السلام جب تشریف فرما ہوئے تو اب وہ راہب آیا، فَأَخَذَ بِيَدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال، اور حضور کا اس نے ہاتھ پکڑ لیا۔ صحیح ترمذی میں روایت ہے، قال، اور اس نے کہا ھذا سید العالمین، قافلے والو سن لو، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے۔ ھذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کا رسول ہے۔ یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اور سن لو اللہ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمانے والا۔ اللہ اکبر۔ تو دھوم مچی ہوئی تھی حضور کے آنے سے قبل، پیغمبر راہیں بتا رہے تھے، نشانیاں بتا رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب الواح تورات کا نزول ہوا تو انہوں نے جب تورات پڑھی تو اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اللہم انی اجد فی الالواح امتا ہم المستجیبون المستجاب لہم فاجعلہم امتی، قال تلک امت احمد۔ کہا مالک میں نے الواح تورات میں ایک امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی دعائیں تو قبول فرمائے گا، جن کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، وہ امت میری امت کر دے۔ کالا تل کا امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ تو میرے پیارے احمد کی امت ہے۔ آپ کا ذکر تورات میں ہے، مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضور کے ساتھیوں کا ذکر، ان کی مثالیں اللہ نے تورات میں بھی بیان کی ہیں اور انجیل میں بھی بیان کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تورات کی کہانی سنیے، 9 سوال تھے مسلسل، اللہ اس میں یہ شان ہے، اس امت کو یہ مرتبہ دیا گیا، یہ شان دی گئی، وہ امت میری امت کر دے۔ جواب کیا آتا رہا؟ تل کا امت احمد،
یہ تو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. تو جب 9 مرتبہ یہ سوال کر چکے تو پھر حضرت موسیٰ نے کیا عرض کی؟ اللہم اجعلنی من امت احمد. اللہ وہ امت میری امت نہیں بناتا، مجھے اس کی امت سے کر دے. چوں بشانش نگاہ موسیٰ کرد شدن از امتش تمنا کرد. جب حضرت موسیٰ نے ان کی شانیں دیکھیں تو خود آرزو کی مالک مجھے اس نبی کی امت سے کر دے. پیغمبروں نے آرزویں کی، 12 نبیوں کی آرزویں مختلف کتب میں موجود ہیں جنہوں نے یہ تمنا، یہ آرزو کی. یار ہم نے کوئی آرزو تو نہیں کی تھی، ہم نے کوئی منتیں تو نہیں مانی تھی، ہم نے کوئی وظیفے تو نہیں پڑھے تھے، ہم کوئی دعائیں تو نہیں کرتے رہے کہ یا اللہ اس نبی کی امت سے کر دے. ہماری آنکھ کھلی، مقدر جاگا. ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے، اس نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. یہ میرے اور آپ کے بخت کے ہم حضور کے امتی. میرے والد گرامی جھوم کے پڑھا کرتے تھے محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا. محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. بری نازم کے ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم. میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں، گناہ گار ہوں لیکن خوش نصیب ہوں. تو